بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وفي رواية: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم موضوع عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کہ جو اس امت کا ایک اعزازی وصف ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا، اور تکمیل دین کا اعزاز کسی امت کے حصے میں آیا۔ اس کی حکمتوں پر اور اس کی تکمیلیت پر اور ختم نبوت کے عنوان پر آج کی ساری گفتگو کا انشاءاللہ العزیز دار و مدار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو اس امت کا سیاسی عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ اس امت کا سیاسی عقیدہ ہے، اور سابقہ امتوں کی سیاست کا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا: قد کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ جو سابقہ امتیں ہوتی تھیں ان کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، اور ایک نبی کے وفات پا جانے یا چلے جانے کے بعد دوسرا نبی آ کر قوم کی سیاسی ضرورت کو، سیاسی ذمہ داری اور قیادت کو سنبھال لیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سابقہ امتوں کی جو سیاست تھی وہ نبوت تھی، اس امت کی جو سیاست ہے وہ ختم نبوت ہے۔ سیاست کا کام کسی بھی قوم یا کسی بھی فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک پرچم کے نیچے جمع رکھنا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت مسلمہ کو جو چیز جمع رکھے گی، ان کو ایک منزل اور ایک رخ کی طرف رکھے گی، وہ ختم نبوت ہے۔ جس طرح نبی کے جانے کے بعد سیاست کی کمانڈ کسی دوسرے کو منتقل ہو جاتی تھی، لیکن اس امت کو تاج ختم نبوت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا مبارک تاج ہے، اب یہ امت کبھی بھی کسی دوسرے نبی کی طرف یا کسی دوسرے سیٹ اپ کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب تکمیل دین کا اعلان فرمایا تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحج کو مکمل کیا۔ اسلام کی تکمیل کی تاریخ اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کس تاریخ کو مکمل ہوا، تو یہ تاریخ ذہن میں رکھیے کہ 9 تاریخ کو دین اسلام مکمل ہوا ہے، 9 ذی الحج کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ 9 ذی الحج تھی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ اعداد میں جیسے آخری عدد 9 ہے، اس کے بعد کوئی عدد نہیں ہے، بلکہ پھر مرکبات ہیں، انہی اعداد کو پھر صفر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آج دینوں میں سارے دین ختم ہو گئے، اپنا ان کی عمر ختم ہو گئی، آخری دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحج کو مکمل کیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب تکمیل، اللہ نے یہاں پر 3 لفظ استعمال فرمائے اس آیت میں: اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک اللہ نے تکمیل کا ذکر کیا، ایک اتمام کا ذکر کیا، اور ایک اپنی رضا کا ذکر کیا۔ اب تینوں چیزوں کو اگر ہم ایک تناظر میں دیکھیں، تکمیل کا تعلق کسی بھی چیز کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کے ساتھ تکمیل کا تعلق نہیں ہوتا۔ ظاہر کا تعلق لفظ اتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تکمیل یعنی کوئی انسان ہے، کہتے فلاں بزرگ ولی کامل ہیں، تو اب ولی کامل ممکن ہے آنکھوں سے نابینا بھی ہو سکتے ہیں،
اور وہ ولی کامل کسی ہاتھ یا پاؤں سے معذور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ولایت کا تعلق یا تکمیل کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ولی کامل کہا جاتا ہے، ولی تمام نہیں کہا جاتا۔ اور تمام کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، کسی بھی چیز کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، یعنی اس کے باطن میں بھی، اس کے باطن میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے جس کو پورا کرنے کے لیے کسی نئی نبوت یا کسی نئے نبی کی ضرورت محسوس ہو۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خدا کی زمین پر چونکہ جو خلافت ہے، جو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حقیقی مصداق جس قوم کو بننا تھا، وہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے، تو ان کے لیے تمام نعمتوں کا پورا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے اختیارات کلی ہوں، ان کے اختیارات سے کوئی چیز باہر نہ ہو، ان کے اوپر ہر نعمت پوری کی جائے۔ تو وہ اتممت علیکم نعمتی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کے دسترخوان کو بھی پورا فرما دیا کہ اب کوئی نعمت ایسی باقی نہیں ہے تو جو تمہارے لیے کل کو عذر بن سکے کہ ہم خدا کی خلافت کا حق ادا اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس فلاں نعمت کی کمی تھی، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا دین ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے مکمل ہے۔ جب دونوں اعتبار سے مکمل ہے، میں ورضیت لکم الاسلام دینہ، اب اگر میری رضا کو ڈھونڈنا ہے، میری رضا کا تم طالب ہو، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اب میری رضا صرف اور صرف دین اسلام میں ہے، دین اسلام سے ہٹ کر مجھے کوئی چیز بھی راضی کرنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ بات ارشاد فرما دی کہ اب اللہ کی رضا صرف دین اسلام میں ہے، اور اتمام اور تکمیل ایسے بھی ہوئی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے 40 سال، انہوں نے اس پر بہت زبردست ایک علمی نقطہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو جو تورات دی تھی اور جو احکامات دیے تھے، انہوں نے ان کو تبدیل کر دیا، جو بھی انہوں نے اس میں خیانتیں یا جو کچھ بھی کرنا تھا تحریفات وہ کی، لیکن جو صحیح شریعت تھی اس کو تو اللہ نے رکھنا تھا قیامت تک باقی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، امت کو، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، اور ان اناجیل کے ساتھ جو کچھ عیسائیوں نے کرنا تھا سو کیا، لیکن جو صحیح انجیل تھی اس کو باقی کیسے رکھا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو قرآن پاک کے شروع میں ہے، ساری قوم موسیٰ کی شریعت کے تمام احکام جو تقریباً 35 کے قریب بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات، سارے کے ساری وہ باتیں سورہ بقرہ میں قرآن پاک کے شروع میں جمع فرما دی۔ اور سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ساری شریعت جو تقریباً 10 سے 15 کے قریب احکامات ہیں، جن کو 10 کمانڈمنٹس اس طرح کو اور بھی نام دیتے ہیں، اب ان 15 احکامات کو سورہ آل عمران میں جمع کر دیے۔ تو جب اور پھر باقی پورے قرآن پاک میں ہماری شریعت ہے، آخری جو پورا دین ہے۔ اب جب قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سابقہ دونوں دینوں پر، دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ کہ شریعت موسوی بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ شریعت عیسی بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے، اور باقی سارے قرآن پاک میں شریعت محمدی بھی موجود ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلہ کرتے ہوئے کہا، ان فی کتابی کا آیتن لو کان فی کتابنا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اے عمر تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، جشن مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی ہے، اور پھر یہی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ تکمیل دین کی نعمت اس امت کو ملی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہے چیز ختم نبوت اور ایک ہے تکمیل دین۔ ختم نبوت تکمیل دین کے بغیر اور تکمیل دین کے بعد ختم نبوت، یعنی یہ دو چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اگر تکمیل دین کے بعد نبوت جاری ہو جائے تو یہ تکمیل دین کی اہانت ہے، اور تکمیل دین سے پہلے نبوت ختم ہو جائے تو یہ اللہ کی مشیت اور سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوتوں کو جاری رکھنا تھا، جب نبوتوں کو جاری رکھا تھا تب تک تکمیل دین کا فیصلہ بھی اللہ نے نہیں سنایا تھا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے انبیاء کا مشترکہ دین دین اسلام ہی رہا ہے۔ شریعتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی رہا۔ دین کی حیثیت جسم کی ہے اور شریعت کی حیثیت لباس کی ہے۔
جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا لباس بالکل مختصر سا ہوتا ہے، تھوڑا سا جیسے بڑا ہو جائے تو لباس کے اندر اس کے بڑھوتری ہوتی جاتی ہے، اور عمر کے ایک حصے کو پہنچ کر اس کے جسم کی نشو و نما بڑھوتری رک جاتی ہے، تب جا کر اس کا وہی لباس جو والدین ایک دفعہ درزی کو ماپ دے دیا اس کا فائنل لباس ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شریعت کا لباس اتنا نہیں تھا، بس اللہ کو کہیں بھی یاد کیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک عبادت کی کوئی خاص صحیح نہیں تھی، کسی بھی جگہ پر ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پرنام کر دیا، ہاتھ جوڑ کر اللہ کو سلام کر دیا تو وہ عبادت شمار ہو گئی، کہیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے آنکھیں بند کر لی تو عبادت ہو گئی۔ تو پھر آگے آ کر تھوڑے تھوڑے چیزا چیزا کر کے احکامات بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک آ کر دین مکمل ہوا۔ اب یہ شریعتیں کمی بیشی ہوتی رہی، کیونکہ لباس ہر عمر میں بڑھتا رہتا ہے، چھوٹے سے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور ایک عمر کو پہنچ کر رک جاتا ہے، لیکن جسم انسان کا وہی رہتا ہے جو بچپن میں پیدا ہوتا ہے، دو آنکھوں کے ساتھ دو ہاتھ اور پاؤں، اس اعضاء بڑے ہوتے ہیں لیکن جسم ایک ہی رہتا ہے۔ تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہی تھا، لیکن جو شریعتیں تھیں وہ بدلتی رہی، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء اخوۃ للات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ ہم سارے نبی آپس میں اللہتی بھائی ہیں، ہماری مائیں الگ الگ ہیں لیکن ہم سب کا دین ایک ہے، ہم ایک دین کے پیروکار ہیں، یعنی دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اور اب یہاں پہ یہ بات اصولی طور پہ ذہن میں رہے کہ ادیان کی تکمیل جب ہوئی تو اس سے مراد، تکمیل دین سے مراد یہاں شرائع کی تکمیل ہے کہ شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی۔ جب شریعت مکمل ہوئی تو وہ جو دین تھا، دین اسلام، وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تین عقائد کے مجموعے کو دین اسلام کہا جاتا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کی برابر دعوت کا مرکز رہی ہیں۔ اور توحید، رسالت اور آخرت، اللہ کی ذات کے متعلقہ تمام امور کو جاننا، جو چیز اس کی ذات کے مناسب ہے ان پر ایمان لانا، اور جو چیز مناسب نہیں ہے ان کی نفی کرنا۔ اسی طرح یہ توحید کی تمام صفات، اس طرح جیسے ہم ہمارا کہتے ہیں سورہ اخلاص کو پڑھنا ایسے ہے جیسے ثلث قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا، کیونکہ اسلام کے تین حصوں میں سے تیسرا حصہ توحید ہے، ایک حصہ ایمان بالرسالت ہے، ایک ایمان بالآخرت ہے۔ تو ایک ایمان بالتوحید جو ہے، چونکہ یہ پورے اسلام کا ثلث ہے تو اس کو پڑھنا قرآن پاک کو گویا کہ توحید کا ثلث پڑھ لیا، اسلام کا ثلث پڑھ لیا، تو یہ قرآن پاک کے ثلث کے برابر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اب آگے چلیے، رسالت اور رسالت کے ساتھ جتنے نبیوں نے اپنی امتوں کی تربیت کی ہے، ان سب نبیوں نے اپنی امتوں کی تربیت اس امر کو سامنے رکھ کر کی کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے، نئے نبی نے آ کر اس قوم کو سنبھالنا ہے، شریعت کو منسوخ بھی کرنا ہے، احکام تبدیل بھی ہونے ہیں، اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو اجرائے نبوت کی تربیت دی، اجرائے نبوت کی تربیت دی اور ختم نبوت کے لیے تیار کیا کہ آخر میں ایک ایسا آنے والا ہے جس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو تمام نسل انسانی بشمول حضرت عیسیٰ کی امت تک کے سب نئے نبی کی تلاش کرنے والی، نئے نبی کی سرچ والی، نئے نبی کی صفات کے ساتھ نئے نبی کو ڈھونڈنے والی امتیں تھیں۔ اور ہماری تربیت نئی نبوت کے تلاش کرنے کے مزاج سے ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہماری تربیت شروع سے پہلے دن سے یہ کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جتنی حساسیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ختم نبوت کے عقیدے پہ تربیت کروائی ہے، عقائد کے اعتبار سے، ویسے جہاد پر احکامات ہیں، مسائل ہیں، 400 کے قریب جو ہے وہ آیات ہیں، اس طرح اور بھی جتنا بھی ہم قرآن پاک کو کھولتے جائیں اور بھی مسائل ہیں، توحید ہے، والدین کے حقوق ہیں، لیکن جس فکر مندی کے ساتھ اور جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی بھی بات کو اگنور کیے جتنی حساسیت کے ساتھ تربیت ختم نبوت کے حوالے سے کی گئی ہے، اتنی حساس تربیت کسی بھی شرعی فقہی مسئلے پر نہیں کی گئی۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں، جن میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امت کی آئیڈینٹی کارڈ کا نام ہے، جیسے نا گرین پاسپورٹ یہ ہوتا ہے، یہ بلیو پاسپورٹ ہے، اس طرح ریڈ پاسپورٹ فلاں ملک کی علامت ہے، پہچان ہے، شناختی کارڈ کے اندر یہ میری ظاہرہ شناختی علامت ہے، تو میل فیمیل یہ علامات ہیں جو شناختی کارڈوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو بین ہی اسی طرح
تمام نسل انسانی میں ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جرائے نبوت والے ہیں، نبیوں کو ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ہر طرح کے۔ لیکن اب یہ امت کی سب سے انوکھی شناخت یہ ہے کہ یہ ختم نبوت والی امت ہے۔ توحید میں تو ساری امتیں برابر ہیں، حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے توحید کا حکم دیا، شرک کی اجازت کسی نے بھی نہیں دی۔ تو توحید میں ساری امتیں برابر ہیں، ایمان بالرسالت میں ساری امتیں برابر ہیں، ایمان بالآخرت میں ساری امتیں برابر ہیں، تو سب کو ایک جیسے احکامات ملے ہیں، کسی کے بھی احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ کسی کو آدھے نبیوں کو ماننے کی اجازت دی گئی ہو، آدھوں کے انکار کی اجازت دی گئی ہو، یا ایمان بالآخرت میں کسی کے ساتھ کوئی ترمیم والا معاملہ کیا گیا ہو۔ اب ہماری اگر ان میں سب سے ایک جداگانہ حیثیت ہے جس کی بنیاد پر ہم ان سے ممتاز ہوتے ہیں، وہ یہ عقیدہ ہے کہ سابقہ امتیں نئے نبیوں کو ماننے کی، تلاش کرنے کی، ان پر ایمان لانے کی مکلف تھیں، تو وہ اجرائے نبوت والی امتیں ہیں۔ لیکن یہ امت ختم نبوت والی امت ہے۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک یہ امت ان سب پر ایمان رکھتی ہے، کسی بھی سچے نبی کا انکار اس امت کے نام اعمال میں نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کسی کذاب مدعی نبوت کو نہیں مانتی، یعنی ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ آخروں کے بعد کسی کو نبی نہیں ماننا۔ جب تربیت ایسی ہوئی ہے کہ کسی کو نبی نہیں ماننا، تو یہ وجہ ہے کہ کسی جھوٹے کا اقرار بھی سمت کے نام اعمال میں نہیں ہے، نہ کسی سچے کا انکار اس کے نام اعمال میں ہے، نہ کسی جھوٹے کا اقرار اس کے نام اعمال میں ہے۔ یہ بالکل تکمیل دین والی امت ہے، اعتقادات کے اعتبار سے ہر اعتبار سے یہ امت اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا کہ سب نبیوں پر ایمان لے آیا، اور آپ کے بعد کسی نبی پر ایمان نہیں لائے گی۔ تو یہ اس اعلیٰ ترین ایمانی مقام پر ہے کہ جس مقام پہ سابقہ کوئی امت نہیں ہے۔ سابقہ امتوں نے کسی نے بعد میں اور نبی آیا، اس پر ایمان لانے کا موقع نہیں ملا، اس کے بعد اور ایمان لانے کا موقع نہیں ملا۔ پچھلوں پر تو ایمان لایا جا سکتا ہے، لیکن آگے آنے والے پر تو آنے کے بعد ہی امتحان ہوگا۔ تو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو یہ خصوصیت ملی ہے کہ اس پر نبوت کا امتحان نہیں ڈالا گیا، سچی نبوت کا امتحان، آزمائش نہیں آئے گی، کیونکہ سچ کے پرکھنے میں اور چھوٹنے میں نقصان ہوتا ہے۔ پرکھنے میں انسان کوتاہی بھی کر سکتا ہے، یا پرکھ لے لیکن حق ادا نہ کر سکے کہ اور ادھر آ جائے، یا دماغ کے اوپر دھوکہ آ جائے کہ انسان سچے نبی کا انکار کر بیٹھے۔ تو اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ یہ اس کو کسی پرکھنے کے جھنجٹ میں نہیں ڈالا گیا۔ ختم نبوت نے اس امت کی ان تمام ذہنی کوفتوں کو ختم کر دیا کہ تم نے کوئی نیا پرکھنا ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایمان لانے والی بات ہو، چاہے جائے کہ تمہارے دھوکہ کھانے کا کوئی تذکرہ ہو، نہ پرکھنا ہے نہ دھوکہ ہوگا، پرکھیں گے تو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ بہت جن کی فقہ انتہائی نرم فقہ ہے تمام فقہا میں سے، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک مدعی نبوت کا، ان کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی نے دلیل مانگی، تو انہوں نے من ادعا نبوت فطالب منہ علامتا فقد کفر۔ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا اسے کہے تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ دلیل موضع شک میں مانگی جاتی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت میں اتنا سا شک کرنا بھی کہ شاید کوئی آ سکتا ہے، یہ انسان کو کافر کر دیتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت اس امت کی آئیڈینٹی کا نام ہے، پہچان کا نام ہے، جسے دیگر ساری امتوں سے ممتاز کرتا ہے، تمام نسل انسانی سے۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ختم نبوت کی حساسیت کے پیش نظر امت کی ہر اس جگہ پہ تربیت کی، ہر اس پوائنٹ سے امت کو سمجھایا کہ کسی جگہ بھی جا کر یہ ختم نبوت کا انکار نہ کر بیٹھے، اور یہ کہیں ایسا نہ دھوکہ نہ کھا جائے ختم نبوت کے عنوان پہ۔ وہ دھوکہ کیا تھا، انکار کیا تھا؟ یعنی جہاں سے ہم دھوکہ کھا سکتے تھے کہ نبی جو آتا ہے، نبی کسی کو بنایا جا سکتا ہے، کسی کے نبی بننے کی حیثیت سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، تو وہ دھوکے کی جو راہیں تھیں جہاں سے انسان کے ساتھ فراڈ ہو سکتا تھا، وہ چند ایک یہ تھی۔ نمبر ایک، کسی کا حسن و جمال انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی اتنا خوبصورت آ جائے کہ اس کا حسن ورطہ حیرت میں ڈالنے والا ہو، اور انسان سے سمجھنے میں خطا ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہو سکتا ہے نبی ہو۔ نمبر دو، کوئی شخص اتنا صاحب علم ہو کہ اس کے علم کی بنیاد پر انسان دھوکہ کھا جائے کہ عام انسان ایسی علمی بات نہیں کر سکتا، یہ شاید نبی ہی ہوگا جو اتنی اچھی بات کر رہا ہے۔ نمبر تین، کسی شخص کا صاحب کشف و کرامات ہونا،
ایسا صاحب کشف و کرامات ہو کہ اس کی کرامات کو دیکھ کر انسان متاثر ہو جائے، اسے نبی مان لے۔ نمبر 4، کسی شخص کا رسول اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونا، تو رشتہ داری کی بنیاد پر وہ کہ دعویٰ کر دے نبوت کا، تو کہیں لوگ دھوکہ نہ کھا جائے کہ یہ نبی کی خاندان سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، ممکن ہے کہ یہ نبی ہو، یہ دھوکہ ہو سکتا تھا۔ اور نمبر 5، کسی شخص کا خدا سے ہم کلام ہونا، یعنی خدا سے ہم کلامی کا شرف مل جائے، تو کیا ایسا شخص جو خدا سے باتیں کرتا ہو کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو امت مسلمہ کو دھوکہ دے سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے چور دروازوں کو، چور راستوں کو، جن کی بنیاد پر ختم نبوت پہ حملہ ہو سکتا تھا، ان سب کو ایک ایک کو بند فرما دیا۔ کیسے بند فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک جگہ پر، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، یہودیوں کا تھا یا نصارہ کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا متحبکون فیہا یا عمر بن الخطاب کما تحبکت الیہود والنصارى، اے عمر تم بھی اس طرح کا لٹریچر پڑھ کر گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہو جیسے پہلی قومیں جا چکی ہیں؟ حضرت عمر حیران ہوئے، فرمایا لقد اصبنا کتابا احسن من کتاب من اہل الکتاب، اے اللہ کے رسول ہمیں اہل کتاب کی طرف سے ایک بڑا اچھا لٹریچر ملا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ فرمایا لقد اصبنا کتابا حسنا من اہل الکتاب، مجھے اہل کتاب کا بڑا اچھا لٹریچر ملا، اور پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور جب غصے سے سرخ ہوا تو اب حضرت عمر کو حضرت ابو ہریرہ تھے غال ساتھ، انہوں نے کہا کہ ثقلت امک انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تیری ماں تجھے گم کرے، رسول اللہ کا چہرہ تو دیکھو، اللہ کے رسول خفا ہو رہے ہیں اور آپ کتاب سنائے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فوراً کہنا شروع کر دیا رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ، محمد کے نبی ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں۔ اتنی بار کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی، میں لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے حضرت موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، یعنی اب اگر کچھ سابقہ نبی بھی آ جائے تو اس کی اتباع نہیں چلنی، اتباع صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے۔ تو آپ نے، اگر کوئی بندہ خدا سے ہم کلامی کا دعویٰ لے کر آئے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہے، تو اس کا منہ پہلے بند کر دیا کہ حضرت موسیٰ والے معاملے کو ہی بنیاد بنا کر آپ سے کہہ دیا کہ عمر اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو میری پیروی کریں گے، لہٰذا میری پیروی سے نکل کر کسی اور طرف مت جھانکو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ ایک کتاب پڑھ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حفصہ کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے چچا زاد بھائی یوسف کا واقعہ پڑھ رہی ہوں، یعنی حضرت یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ یوسف ایک حسین و جمیل آدمی تھا، ممکن ہے میری امت میں کوئی آدمی اپنے حسن کی وجہ سے میری امت کو گمراہ نہ کر لے۔ تو آپ نے فوراً اس کی اسی حساسیت کے ساتھ وہیں پہ تردید فرمائی اور فرمایا کہ لو اتاکم یوسف واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، یہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے۔ فرمایا اے حفصہ، اگر تم میں آج یوسف علیہ السلام خود بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اب اتباع صرف محمد عربی کی چلنی ہے۔ سچے نبی حضرت موسیٰ آئیں یا حضرت یوسف آئیں، کسی کی بھی پیروی اس امت میں اب نہیں چل سکتی۔ تو اس سے جب پچھلے کسی سچے، یقیناً رجسٹرڈ سچے نبی کی پیروی کرنے کی اس امت میں گنجائش نہیں ہے، تو پھر کسی کذاب اور دجال کے لیے کہاں سے گراہ نکل سکتی ہے؟ تیسری بات تھی کہ کسی کا صاحب کشف و کرامات ہونا۔ اب صاحب کشف و کرامات کوئی آدمی ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، پانیوں پر چل کر دکھائے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سمت کے سب سے بڑے صاحب کرامت شخص ہیں۔ اتنے بڑے صاحب کرامت ہیں کہ انہیں بارگاہ الست کا دوربین کہا جاتا ہے، کہ یہ زمین پر جو کہتے ہیں اللہ آسمان سے اوپر ان کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی بار ان کی تائید میں اللہ کا قرآن اترا، یعنی انہوں نے کہا اللہ کے رسول مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے کو دل کرتا ہے تو اللہ نے قرآن اتار دیا وَتَخْتِمِ مقام ابراہیم ومصلی، میں اللہ کے رسول شراب حرام ہونی چاہیے، پھر میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام تو اللہ نے قرآن اتار دیا، پھر میں اللہ کے رسول عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے، پردے کا حکم آ گیا، اے اللہ کے رسول منافقین کی جنازہ نہیں پڑھنی، منع کر دیا گا منافق کا جنازہ پڑھنے سے، اے اللہ کے رسول قیدیوں کو قتل کیا دین جانا چاہیے، یعنی جو جو حضرت عمر زمین پہ کہتے تھے قرآن بن کر آ جاتا تھا۔
تو ایسا شخص اگر بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو امت کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے یا ساری الجبل، تو وہ ساریہ پہاڑ سے جو ہے وہ کیا نام ہے وہاں تک نہاوند کے قلعے تک آواز جاری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ ساری باتیں جب اگر حضرت عمر کرتے اور بعد میں کہتے میں نبی ہوں، تو ایسے ایسی کرامات دے کر جس کے خط سے دریائے نیل چل پڑتا ہے، جس کی آواز پہاڑ ہواؤں کے دوش پہ ہزاروں میل دور چلی جاتی ہے، جو شخص اتنا یعنی صاحب کشف و کرامت ہے، تو یہ فتنہ پیدا کر سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر نبی بنتا ہے۔ تو یعنی یہ بات وضاحت کر دی کہ کشف و کرامات چاہے عمر والے بھی ہوں، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چوتھی بات تھی کہ کوئی شخص علم کے اعتبار سے اتنے بلند درجے پر ہو کہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے صاحب علم دیکھ کر، اس کی تصنیفات دیکھ کر، اس کی گفتگو، اس کا علم، اس کی ڈگریاں دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم ہے، مدینہ العلم کے باب ہیں، دروازے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انا دار الحکمت والی بابها، اور ایک روایت میں ہے انا مدینہ العلم والی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، لیکن جب پتا چلا کہ یہ فقیہ اور محدث ہے، بعد میں ممکن ہے کہ امت میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ نبی ہے، آپ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا ان یکون لا نبوت بعدی، اے علی تیری اور میری مثال وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی تو نبی بن جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح علم کے فتنے کی، اور اسی طرح جو ہے وہ صاحب کشف و کرامات کی، اور اس طرح حسن کی نفی فرمائی نبوت سے، اسی طرح علم کے ساتھ بھی نفی فرما دی۔ پانچویں صورت تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوتا ہے، قریبی رشتہ داری کی وجہ سے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو بعد والے اسے نبی نہ بنا کر چل پڑتے۔ تو وہ کیسے ہوا؟ اب اس بات کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم، کیونکہ نبیوں کے بیٹے نبی ہوں، یعنی حضرت جیسے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل و اسحاق نبی ہوئے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سن بلوغت کو پہنچتا اور آپ اس کو نبوت نہ دی جاتی، تو پھر یہ ہوتا سوال ہو سکتا تھا کہ تمہارے نبی کے بیٹے میں وہ نبوت کی صلاحیتیں اور وہ گیٹس ہی نہیں تھے تو ان کو نبی بنایا جائے، بخلاف حضرت یعقوب کی اولاد کے، بخلاف حضرت ابراہیم کی اولاد کے، تو ان کو آگے نبوتیں ملی ہیں، تو ان کے آگے نبوت چلی، لیکن تمہارے نبی کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی، گویا کہ تمہارے نبی کے بیٹے میں قابلیت نہیں تھی، یہ بات ہونی تھی۔ تو اب اس کا حل کیا ہوا؟ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد کو بچپن میں اٹھا لیا۔ جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو باندی کے پیٹ سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، جب میرے بعد نبوت نہیں ہے تو اللہ نے میرے بیٹے کو اٹھا لیا تاکہ نہ بیٹا رہے نہ اس کو نبوت دی جائے، کیونکہ اللہ مجبور نہیں ہوتے۔ یہاں پہ قاضی فوراً جو سوال کر دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ابراہیم کے زندہ رہنے سے اللہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ مجبوری کی وجہ سے نبوت دے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے بعید ہے کہ یعقوب کے بیٹے یوسف نبی ہوں، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل و اسحاق نبی ہوں، لیکن محمد عربی کا بیٹا نبی نہ ہو، تو یہ ان کے فضل کے خلاف ہے، تو اس لیے اللہ نے یعقوب ابراہیم کو اٹھا لیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے شرف پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بغیر اولاد کے رکھا، نہ اولاد کے، کہ کوئی نبی بھی آپ کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں لو عاش ابراہیم اللہ کا صدیق کا نبی، تو یہ وہ سارے چور راستے تھے جس سے ختم نبوت پر حملہ ہو سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے راستوں کو بند فرما دیا، کہا کہ کوئی میرے بعد نبی نہیں ہوگا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں تمہارے حصے کا میں ہوں، امتوں میں میرے حصے کا تم ہو، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہو۔ تو یہ بار بار کی جو تربیت اور ذہن سازی ہو رہی ہے اس امت کی، یہ اسی نقطے کے ساتھ ذہن سازی ہو رہی ہے کہ یہ امت آخری ہے، اور اس امت کا نبی بھی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کوئی ایسی آواز، ایسی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا جو ختم نبوت کے منافی ہو، جیسے مسلمہ کذاب کے دربار میں
حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب دربار میں جا کر بات کی اور گفتگو کی تو کرنے کے بعد اب اس کو اسلام کی دعوت دی مسلمہ کذاب کو. تو مسلمہ کذاب اور دجال نے ان سے کہا تو کیا محمد کو نبی مانتا ہے؟ انہوں نے کہا مانتا بھی ہوں اور اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. کہا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ اور کہا انی اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میرے کان نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے. یعنی حضرت حبیب بن زید نے ایک لمحے کے لیے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ میرے کان کو ایسی بات سن رہے ہیں جس سے تیری نبوت کا کچھ شاخسانہ نہ نکلتا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیے گئے. اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے پکڑ لیا. اسود انسی نے جب پکڑا تو پکڑ کر اس سے کہا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا تو کذاب اور دجال ہے، تیرے اوپر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو تیرے اوپر ایمان لائے. جب اتنی سخت بات کی تو اب اس میں اسود انسی نے آگے سے کہا کہ اس کو نہ وہ آگ میں جلا دیا جائے. تو جب آگ میں جلایا گیا تو ان کے لیے آگ جلائی گئی، آگ میں ڈالے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. تو خیر یہ 40 دن بعد کہتے 2 ہفتے بعد کہتے 30 دن تک ان کو آگ میں ڈالا گیا ابو مسلم خولانی کو. جب نکالا گیا تو تر و تازہ، کچھ بھی جسم پہ ایک بال بھی جسم کا نہیں جلا سکی تھی آگ. تو خیر اس نے جلا وطن کر دیا. یہ مدینہ میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں ان کو پہچان لیا، پہلے حال حال پوچھا کہ یمن کا کیا حال ہے، وہاں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا. فرمایا بالکل. تو حضرت عمر نے کہا قسم اٹھا کر بتاؤ گا تم ہی وہ آدمی نہیں ہو ابو مسلم خولانی؟ انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں. انہوں نے فرمایا پھر اپنے لیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے. حضرت عمر نے کہا اب دیکھیے یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، لیکن ختم نبوت کے لیے قربانی دے کر گئے. تو حضرت عمر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجیے امت کے لیے. تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس امت کے ابراہیم سے ملوا دیا. یعنی اس امت کے جو ابراہیم ہے جس کو آپ نے ڈالا گیا ختم نبوت کے لیے اور وہ سلامت واپس آئے، فرمایا مجھے ان سے ملوا دیا. اب یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے سابقہ امتوں کے اجرائے نبوت کا دور تھا، وہاں راستہ کھلا تھا، چوروں کے زیادہ آنے کے چانسز تھے. تو جب راستہ کھلا ہو، چوروں کے آنے کے چانسز زیادہ ہو، ان کی آزمائش زیادہ تھی، اس لیے وہ جلدی پھنس جاتے تھے، گمراہ بھی جلدی ہوتے تھے. سامری نے تھوڑا سا شوبدہ دکھایا، ساری قوم بچڑے کی پوجا پہ لگ گئی. پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اقانیم میں ثلاثہ 3 اقنوم کا نظریہ دیا. آج عیسائیوں نے وہی مانا، وہ اسی نظریے پہ چل رہے ہیں. صلیب کا نظریہ بھی اسی پولس کا دیا ہوا ہے، کفارے کا عقیدہ بھی پولس کا دیا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی، یہ سارے عقیدے اسی کے دیے ہوئے. تو سارے عیسائیوں نے مان لیے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اتنے زیادہ کذاب اور دجال آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے. اور ایک کتاب ہے، یہ اتحاف الخیرۃ المہرہ ہے غالباً، یا دوسری علامہ ابن حجر اسقلانی کی ہے، شاید نہ اتحاف الخیرۃ المہرہ ہی ہے. میرے پاس پڑی تھی لیکن ابھی میرا موجود نہیں ہے. تو اس کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو لے کر آئے ہیں یہ حدیث یاتون من بعد ثلاثون، تو اس میں ایک جواب بھی ہے. عام طور پر ہماری بہنیں اور بھائی پوچھتے ہیں کہ اب تک کتنے جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں، کتنے کذاب اور دجال آ چکے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں 100 سے زیادہ، یعنی 120 125 ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث میں جو 30 کا تذکرہ ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ 30 سے مراد مطلقاً اکثریت ہے کہ بہت زیادہ آئیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں 100 بار سمجھایا، تمہیں 1000 بار کہا ہے، تو 1000 بار گن کر نہیں کہا ہوتا، مطلق اکثریت مراد ہوتی ہے. 30 سے ایک تو مراد اکثریت ہے. دوسرا جو تحفظ الخیرۃ المہرہ کی روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون او اکثر کذابون دجالون، 30 یا 30 سے بھی زیادہ کذاب اور دجال آئیں گے. سارے آ کر کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن تم لوگ یہ یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو ختم نبوت اور تکمیل دین، دین کو مکمل کیا گیا، نبوت کو ختم کر دیا گیا. ختم سے مراد اس کا نیا اجرا، نئے ڈاکومنٹس پر نئے شخص کی بھرتی، یہ ختم ہو گئی ہے. اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے، یہی قیامت تک چلے گا. اور جو قیامت کا سانحہ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارے نبی کے دور نبوت میں ہو رہا ہے. یہ نہیں ہم کہتے قیامت تک تو نیا نبی نہیں آئے گا، نہیں نہیں، قیامت والے دن بھی نیا نہیں آئے گا، قیامت کے بعد بھی نیا نہیں آئے گا. اب صرف اور صرف دور محمدی ہی چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات اور ذہن میں رہے گی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حاضر ڈیوٹی نبی کی حیثیت سے پیش ہوں گے ختم نبوت کی وجہ سے. اور امت محمدیہ بھی چاہے دنیا کی عمر
1000 साल हो, 10,000 साल हो, या करोड़ साल भी हो, उम्मत मोहम्मदिया भी इसी तरतीब पे हाजिर ड्यूटी ही चलेगी कि जो हमेशा हमेशा यानी एक्सपायर नहीं होती, बल्कि हमेशा ड्यूटी पर रहेगी। ये रिटायरमेंट इसकी नहीं है। वो किस तरह कि क़यामत वाले दिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सारे अंबिया माजरत कर लेंगे कि हम सिफारिश नहीं कर सकते, उस वक्त हजरत क्या नाम उनका ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इनसे जाकर, लोगों से, जब सारे नबियों से होते 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 सारे आएंगे, तो आकर कहेंगे कि "ऐ ईसा, आप ही खुदा से सिफारिश कर दो, हिसाब शुरू फरमा दे।" तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हाबू इला मोहम्मद, तुम ऐसा करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ। फ़इन्नहु क़द हाज़रल यौम, आज के दिन के हाजिर ड्यूटी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई और नबी हाजिर ड्यूटी नहीं है। हमारा तो दौर गुजर चुका। हाजिर ड्यूटी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फरमाया कि फ़इन्नहु का खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह के सारे नबियों के सरदार खातमुन नबिय्यीन है, उन पे नबूवत खत्म हुई है। और उनका कोई यानी कि उनके पास ऐसा नहीं है गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने उनको अगली पिछली बातों को भी माफ किया हुआ है, वहां जाओ, वो इस मामले को संभालेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि महशर के हाजिर ड्यूटी नबी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुनिया से जाने से पहले सिर्फ दीन ही मुकम्मल नहीं किया, आगे तक का मुकम्मल एड्रेस बताया। एक शख्स मिसाल के तौर पर यहाँ से जाता है लाहौर में, वो कहता है मैंने मिलना कहाँ हूँ, अब उसको इतना तो नहीं कह सकते लाहौर में आकर मेरा पूछ लेना भी, लाहौर में आकर वो किससे पूछे तेरा, तो बस ऐसे बता दो मेरा नाम रिजवान अजीज है, वो पूछ लेना, तो वो ढूंढता फिरेगा, सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। लेकिन उसको गली मोहल्ला एड्रेस मकान नंबर एक एक चीज बताई जाएगी, तो बंदा सीधा एड्रेस पर पहुंच जाएगा, लोकेशन लगाएगा, पहुंच जाएगा आसानी से, तो उसका सफर आसान हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नस्ल इंसानी में उम्मत मोहम्मदिया पे इतनी शफकत की कि दुनिया से जाने से पहले पहले पूरा अपना ड्रेस हशर का अपनी उम्मत को बताया। उम्मत को कैसे बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्ज़, याद रखो मैं पहला हूंगा जिससे अल्लाह जमीन को खोलेंगे, यानी जो जमीन खोली जाएगी पहला शख्स मैं हूंगा। फउक्सल हुल्लतु मिन हुललिल जन्नह, तुमने हशर में गम नहीं करना जरा भी कि हम उठेंगे, कौन संभालने वाला, तुमसे पहले तो मैं वहां पहुंच चुका हूँ। यानी कि घबराता इंसान तब है जब नई जगह पर जाए, कोई आगे जाने वाला ना हो। मैं और अव्वल पहला मैं हूँगा, मन तनशक्कुल, जमीन खोल दी जाएगी, फिर मुझे जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा, फिर अल्लाह के रसूल अव्वलीन व आखिरीन खरबों इंसान जमा होंगे, आपको पहचाने कहाँ? और मैं सुम अकूम और जमीन, सुनने तिरमिज़ी में ये हदीस है, फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा अल्लाह के अर्श की दाईं साइड पे। ला अल्लाह के रसूल वहां और भी तो खड़े हो सकते हैं, कोई आदम, इब्राहिम, नूह, ईसा, इतने अंबिया, कोई और भी तो खड़ा हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला यंबगी अहदु मिनल खलाइकि अन यकूम ज़ालिकल मकाम गैरी, मेरी जगह पे कोई और खड़ा नहीं हो सकता, वो जगह मेरी है, मैं ही खड़ा हूंगा, तो लिहाजा हशर में बेगम होकर आओ कि तुम खत्म नबूवत वाली उम्मत हो। तो ये एजाज खत्म नबूवत की वजह से हमें मिला कि हम हशर वाले दिन हाजिर ड्यूटी उम्मत की हैसियत से हम जाएंगे, रिटायर्ड नहीं, हाजिर ड्यूटी। फिर हत्ता कि जन्नत में भी, और हाँ, फिर दिन में सवाल पैदा हो सकता था, "ए अल्लाह का रसूल हम तो क्या है सारी उम्मतों से बाद में है, ऐसा तो नहीं है कि जन्नत में बाद में जाए?" फरमाया अना अव्वलु मन तनशक्कुल मैं यक़रअ बाबुल जन्नह, हम पहली जमात है जो जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी जब तक हम जन्नत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा किसी के लिए। तो इससे पता चला कि जन्नत तक भी हमें खत्म नबूवत ले गई। फिर हशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें उम्मत को दुआ सिखाई? फरमाया कि जन्नत के 100 दरजात हैं, लेकिन जिसमें सारी उम्मतें आ सकती हैं, लेकिन जब तुमने अल्लाह से जन्नत मांगनी, जन्नत पर फिरदौस मांगा करो, वो मेरी जन्नत है। तो मांगने क्या मतलब है जन्नत फिरदौस? वो तो अल्लाह के नबी की नबूवत का मुकाम और है। जैसे एक एसी वाले कमरे में बड़े शेख साहब तशरीफ फरमा हो, तो उसी एसी वाले कमरे में उसी ठंडक में उनके खादम बैठे पाँव दबा रहे होते हैं, वहीं पे खिदमत में मसरूफ होते हैं, वही ठंडक उनको भी लग रही होती है, वही लुत्फ, वही खाने का दस्तरखान का सारी चीजें वो खादम भी ले रहे होते हैं। तो इस उम्मत का सबसे बड़ा एजाज ये होगा कि हमें जन्नत में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मौका मिल जाए। और ये तो हमें दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह तू, तेरी हिकमत है कि तूने हमें अल्लाह के नबी के ज़माने में पैदा नहीं किया कि हम अल्लाह के नबी की खिदमत से तुम महरूम रहे, लेकिन अब जन्नत में इस खिदमत से महरूम ना करना। तो हमें जन्नत में मखदूम बनकर हूरों से, गिलमान से और फरिश्तों से अपनी खिदमत लेने से हमारी जन्नत का मज़ा तब दोबाला होगा जब हमें जन्नत में रसूलुल्लाह का खादम बना दिया जाए। हमें मखदूम नहीं बनना जन्नत में, हमें जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम बनना है। और जब वो बन गए तो फिर सारा कुछ ही हाल हो जाएगा।
پھر اس کے بعد میرا حال کوئی طلب ہی اور باقی نہیں رہے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اگر خدمت کا موقع ہمیں مل جائے تو۔ بہرحال کچھ ختم نبوت کا دنیا میں کام کرتے رہیں، تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا اسی نیت سے کیا کریں کہ یا اللہ دنیا میں ہمارے بس میں جو ہم کر رہے ہیں، اور جب محشر میں ہم بے بس ہوں گے وہاں آپ اپنا بس دکھا دینا، بس اتنا ہمارا سارا فائدہ ہو جائے گا سب کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حشر کے آپ دیکھ لیے، حشر میں سے نکال لیا اپنی امت کو، ہر جگہ سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے، جنت الفردوس میں اس امت کو ساتھ مل جائے گا۔ تو ہمیں یہ اعزاز ملا ہے سارے کا سارا ختم نبوت کی برکت سے، اور جو تکمیل دین ہے، تکمیل دین والا معاملہ، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ اب دین ہر اعتبار سے کامل ہے، کسی بھی درجے میں ہمیں کسی نئے دین کی طرف نہ احتیاجی ہوگی، نہ کسی نئے دین کی طرف ہمیں فکر ہوگی، بلکہ اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے دینوں سے مستغنی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس دین میں کسی بات کا اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ یہی دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے گا۔ اور یعلم الکتاب والحکمہ، اس کے اندر امام حسن بصری نے تفسیر حسن بصری میں ان سے منقول ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب و سنت کی، محمد کے دین کی تعلیم دے کر مبعوث فرمائیں گے، اور یہ امت اب کسی نئے دین کی طرف کبھی بھی احتیاج نہیں ہوگی، اس کو کبھی بھی محتاجی نہیں ہوگی، بلکہ اسی کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے وہ قیامت کی صبح تک کے مسائل کو حل کر رہا ہے، کیونکہ اس امت کو ایسے وقت میں نازل کیا گیا، مبعوث کیا گیا ہے کہ جب انسانوں کی عقلیں کامل ہو چکی ہیں۔ اب کامل عقلوں کا اندازہ لگاؤ، یہ میں بات طور ایک علمی لطیفے کا عرض کرتا ہوں کہ دین کیسے مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل احادیث کی جو تعداد ہے، وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 50,000 کہا کہ ٹوٹل متون احادیث 50,000 ہیں، تو 50,000 متون احادیث انہوں نے میرا حال ہے موضوعات کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ لیکن جو امام حاکم نیشاپوری ہیں، انہوں نے المدخل میں فرمایا کہ ٹوٹل حدیث کے جو متن الفاظ ہیں نا اللہ کے نبی کے، وہ 10,000 ہے، 10,000 متون حدیث ہیں۔ ادھر سے قرآن پاک کی آیات وہ 6,636 ہے یا 66 ہے، جو بھی کال ہوتے ہیں 66 کا مشہور کال لے لیتے ہیں۔ اب ٹوٹل 6,636 آیات ہیں، 10,000 حدیث ہیں، یہ 16,666 وہ رحمت کے وہ پوائنٹس ہیں، وہ اللہ کے کلام ہے، رسول اللہ کلمات ہے، جن پر نسل انسانی کی بنیاد کیسے کھڑی ہے۔ اب فقہ حنفی کو لے لیں۔ فقہ حنفی نے کتاب اللہ اور کتاب و سنت کی روشنی میں جن اصولوں کی بنیاد بنایا وہ صرف 99 ہیں، ایک کم 100، 99، یعنی 99 اصول ہیں جن پر پوری فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ اب فقہ حنفی کیا چیز ہے؟ 99 اصولوں سے ہمارے فقہا نے 83,000 دفعات، یعنی 83,000 دفعات فقہی، وہ ان کا استنباط کیا 99 اصولوں سے، اور ان 83,000 دفعات سے جو مسائل نکلے، جتنے یعنی اگر مسئلے حل ہوئے، ان کی تعداد الاشباح والنظائر کے قول کے مطابق 12,90,000 ہے۔ تو اب اس امت کی چھوٹی سی عقل کا اندازہ لگاؤ کہ 16,666 نصوص، یعنی 10,000 احادیث، 6,666 آیات، ان سے نکلے 99 اصول، 99 اصولوں سے نکلی 83,000 دفعات، 83,000 دفعات سے الشبہ والنظائر علامہ ابن النجیم کے دور تک جو ہے وہ 12,90,000 مسئلے اس امت نے حل کر لیے۔ تو کتنی اس امت کے اندر پیچیدگی ہے، کتنی گہرائی ہے۔ اب اس کو نئے نبی کی کیا ضرورت ہے جن کی اپنی عقل اتنی کام کر رہی ہے؟ بلکہ وہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایک بچہ تھا ابا عمیر، اس کا بلبل فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں اس کی تعزیت کے لیے گئے، تو جا کر فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر بیٹا تیرے بلبل کا کیا بنا؟ تو جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے تو اسے ایک دلجوئی کی سارے۔ اس سے فقہا نے کہا یہ تو اللہ کے نبی نے مذاق کیا، لیکن مذاق میں بھی مسئلہ ہے ہمارا، کوئی حل پیچیدہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان حق بیان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جس میں امت کے مسائل کا حل نہ ہو۔ اب حل نکالنے شروع کر دیے، میں دنگ رہ گیا کہ جو عرب علماء تھے، ایک دو علماء زرکشی اور فلاں، انہوں نے 60 کے قریب مسائل نکالے، ایک عالم نے 400 مسائل اسی ایک جملے سے نکالے، وہ یہ کتاب ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد نظم المتناثر کے مصنف امام جعفر قطانی، انہوں نے 400 مسائل کا حل اسی ایک جملے سے نکالا، جس کی چند مسئلہ سنیے پتا چلے گا اس امت کو نئے نبی کی ضرورت کس درجے میں ہے، ذرا بھی ضرورت نہیں اس نئے نبی کی۔ آپ سن میں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر بیٹا تیرے بلبل کا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا اس سے یہ پتا چلا کہ بچے کا بھی کھولنا ٹوٹ جائے تو بڑے کو تعزیت کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی جا رہے ہیں
बुलबुल के फौत होने पे तो अल्लाह के नबी ने ताज़ियत की है। तो इससे पता चला कि बच्चे का भी नुकसान हो तो बड़े को पूछना चाहिए। नंबर दो, बच्चे के नुकसान पर डांटना नहीं चाहिए उसको। खिलौना टूट गया, बुलबुल मर गया, क्यों मरा, पानी नहीं पिलाया था, बच्चे के साथ डांट बड़ी की जाती, बल्कि उससे ताज़ियत की जाती। नंबर तीन, परिंदों का पालना जायज है। अगर जायज ना होता तो अल्लाह के नबी ये उसके वालिदैन को बुलाकर डांटते, किसने बुलबुल रखा ही क्यों था। नंबर चार, मदीना हरम नहीं है। अगर मदीना हरम होता तो हरम में तो परिंदों को कैद करना जायज नहीं है, तो उसने बच्चे को ने परिंदे को कैद किया हुआ था। इससे ये साबित हुआ कि हर मदीना हरम नहीं है, बल्कि हरम सिर्फ मक्का ही है जहाँ पर हदूद हरम के अहकाम जारी होते हैं। नंबर पाँच, इससे ये साबित हुआ कि रियासत का जो सरबराह हो उसको रियासत के अपने मातहतीन पर पूरी नजर होनी चाहिए, उससे गफलत नहीं होनी चाहिए कि बुलबुल का बच्चा भी फौत हो जाए तो रियासत के सरबराह को पता होना चाहिए कि ये काम हुआ है, इस पर मुझे गौर करना है। नंबर पाँच। नंबर छः, बड़े होकर छोटों के पास ताज़ियत के लिए चल कर जाना चाहिए। अगर इमाम मस्जिद बड़े ओहदों पर है तो अपने मनसब की आड़ बनाकर छोटा काम करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। नंबर सात ये निकला, ला तहकिरन्ना बिमारूफिन, जैसे आपने किसी नेकी को हकीर ना जानो, तो ये छोटी सी ताज़ियत करना भी एक नेकी है। आप असल में वो ताज़ियत के लिए गए। नंबर आठ, बच्चे की भी कुनियत रखी जा सकती है, जैसे या अबा मैर कहा, ए अबू मैर, हालांकि वो तो खुद बच्चे थे तो अबू कैसे हुए। इससे पता चला छोटे बच्चे के भी अबू के साथ कुनियत रखना जायज है। नंबर नौ, बुराई की निस्बत अल्लाह से हटाकर चीज की तरफ की जा सकती है। जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन ये नहीं कहा तेरे बुलबुल को अल्लाह ने मार दिया, मैं या अबा मैर मा फालन वगैरह, वो मैं तेरे बुलबुल ने क्या किया। इससे पता चला हादसात और बुरी चीजों की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते। जैसे हमारे कोई फौत हो जाएगा तो कैसे फौत हुआ, करे एक्सीडेंट में, तो कैसे फौत हुआ, टाइफाइड था, हार्ट अटैक हुआ। तो ये हमारी फितरतन ये एक मौत नापसंदीदा चीज है इंसान के लिए। तो इस नापसंदीदा चीज की अल्लाह की तरफ निस्बत करेगा तो मुमकिन है जुबान से कैसे कलिमात निकल जाए। तो इसलिए फरमाया या मैर मा फालन वगैरह, बुलबुल ने क्या किया, हालांकि किया तो अल्लाह ने था। तो इसलिए जो है ना वो आप वसल्लम ने उसकी निस्बत बुलबुल की तरफ कर दी। ये उम्मत को दर्स दिया कि बुरे हादसा पेश आए तो हादसात को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया जाता। हाँ, आखिर में ये कह रहे जैसे अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी, हम अल्लाह की तकदीर पर राजी हैं, लेकिन बराह रास्त बुरी चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब ना किया जाए। और दसवीं बात इससे ये भी साबित हुई कि जैसे अच्छी चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए। जैसे आप वसल्लम ने दुश्मनों पर कंकर वो पत्थरियां फेंकी थी, मट्टी में मार में था, इधर में था, वला कि अल्लाह रमा, ये आपने नहीं फेंकी है, अब अल्लाह ने फेंकी है। तो जब अच्छा काम हो तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए, और बुरा काम हो जाए, गलती हो जाए, तो उसको बुराई की तरफ मंसूब करना चाहिए। गरचे खाल के खैर और खाल के शर अल्लाह ही की जात है, हम दो खुदाओं के कायल नहीं। ये 10 मिसालें मैंने बतौर तबर्रुक जिक्र की कि ये है इस उम्मत की अकली परवाज। ये इस उम्मत का दिमाग इतना तेज है कि इसको अल्लाह के नबी की बातों से अपने मसले निकाल लेती है, तो इसको किसी भी दर्जे में किसी नए नबी की या नई किसी यानी कि रहनुमाई की, आसमानी रहनुमाई की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे दौर में अगर कोई आसमानी रहनुमाई की तरफ दौड़ता है तो मेरा ख्याल है वो ऐसा बेवकूफ है जो दिन के उजाले में लालटेन जलाने की कोशिश कर रहा है, दिन के उजाले में नकली रोशनी करने की कोशिश कर रहा है। तो आप सल्लम का दीन हदीस के एतबार से, फिका के एतबार से, किताबुल्लाह के एतबार से, हर एतबार से ऐसा जामे और मुकम्मल दीन है कि अब इसके ऊपर तंजो तनकीद तो जो मर्जी करता रहे, लेकिन इसका मद्दे मुकाबल कोई दूसरा दीन ऐसा लेकर आ जाए जो इसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, ऐसी कोई चीज नहीं आने वाली। ये दीन मुकम्मल है और अल्लाह इसी दीन से राजी है। अब ये जो जवेद अहमद गामदी साहब का कहना, या इसी तरह बाज जो थिंक टैंक्स हैं, या जदीद जो अदीम साहिल, जैसे साहिल के जाहिल क्या नाम उसका, साहिर, तो ऐसे लोगों का ये कहना कि यहूदी जो है वो भी अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ईसाई अच्छे काम, जन्नत का दाखिला अमाल की बुनियाद पर नहीं है। जन्नत का दाखिला अल्लाह की रजा पर है। अल्लाह उसी को जन्नत में दाखिल करेंगे जिससे राजी होंगे। और राजी होने वाली वजाहत अल्लाह ने खुद फरमा दी, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैं राजी होता हूँ सिर्फ दीन इस्लाम से। जो इस रास्ते से आएगा वही रास्ता है जन्नत में जाने का, बाकी कोई राह जन्नत की तरफ जाने वाली नहीं है। हमारे पैगंबर का रास्ता अल्लाह की तरफ जाने वाली सब राहों में आखिरी राह है, इसके अलावा कोई और राह नहीं है। आज के हमारे सीरत के इस सेक्शन की ये जो बहस थी खत्म नबूवत और तकमील दीन, उस पर गुफ्तगू मुकम्मल हुई कि हमारे पैगंबर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये फितरत की भी आवाज़ है, फितरत का तकाजा है, नस्ल इंसानी की जरूरत थी कि अब कोई और नबी ना आए। तो अब और जब और नबी नहीं आना तो दीन भी मुकम्मल कर दिया जाए। तो अल्लाह ने इस कायनात को क्लोज करने से पहले पहले दीन को मुकम्मल कर दिया, खत्म नबूवत का ताज हमारे नबी के सर पे रख दिया।
اب ہم حاضر ڈیوٹی قیامت تک جائیں گے، حشر تک جائیں گے، حتیٰ کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔